اسی دن سے لگا دی ہے۔ ویسے جو لفظ رمضان ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے چلنا، ختم ہو جانا، کہ مومنین روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں تو ان کے گناہ چل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اور بہت سارے دیگر نام ہیں۔ شہر الصبر بھی اس کا ایک نام ہے۔ یہ مہینہ مومنوں کو صبر سکھاتا ہے۔ شہر المبارک ایک بابرکت نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ شہر العظیم بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ شہر القرآن کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن حکیم کا نزول فرمایا۔ شہر الجہاد بھی اسے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں بڑی بڑی اسلامی فتوحات ہیں، اور یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ہم پر رحمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کب بنا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، تب جا کر یہ رمضان المبارک بنا ہے۔ باقی مہینوں کی مناسبت سے کون کون سی ایسی خصوصیات ہیں اس ماہ مبارک کہ جن کی وجہ سے اس ماہ مبارک کو ایک الگ حیثیت حاصل ہے، ایک الگ ہی مقام ملا ہے، ایک الگ ہی اس کو شان و شوکت کے ساتھ نوازا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، اور قرآن حکیم کو اللہ نے اس ماہ مبارک کے آخری عشرہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر قرآن حکیم میں فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان جو مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے واضح دلائل لے کر یہ قرآن آیا ہے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، یعنی افضل ذات نے افضل فرشتے کے ذریعے افضل ذات پر ایک افضل مہینے کی افضل رات میں افضل کتاب کو نازل کیا ہے۔ کیسا اتفاق ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام ہے جسے لوح محفوظ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام حمید وہاں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر نازل کرنا، پھر وہاں سے حضرت جبریل امین تھوڑا تھوڑا قرآن حکیم لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے رہے۔ ایک رات میں نازل کرنے کا مطلب یہ ہے، اور 23 سال میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت 21 رمضان کا دن تھا، 610 عیسوی، اور غار حرا کا مقام تھا۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ الفاظ، یہ آیات یعنی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کتاب کا آغاز کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں اس کتاب کی تکمیل ہوئی۔ سب سے بڑی خصوصیت اس ماہ مبارک کی ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں ایک خیر والی رات رکھی ہے، جس رات کے بارے میں فرمایا
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے اور یہ ایسی خیر والی رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ خیر والی رات۔ اور جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو خود بھی تلاش کرتے، اور آخری عشرے میں تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت میں محنت کرتے کہ آپ کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ آپ کمر کس لیتے، خود بھی راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ تو اس ماہ مبارک میں ایک لیلۃ القدر کی رات اللہ نے رکھی ہے، ہزاروں مہینوں کی، جو کہ عبادتوں سے افضل ہے اور خیر سے بھری ہوئی رات ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ اجر و ثواب کو زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ نیکیاں بڑھ جائیں ان کی، اور یہ جہنم کی آگ سے بچ کر میری جنت میں داخل ہوتا ہے۔ جس طرح کہ بندہ ایک چھوٹا عمل کرتا ہے، اجر اللہ بڑے عمل کا عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک انصاریہ خاتون کو اللہ کے نبی ملے، آپ فرماتے ہیں اے اللہ کی بندی، تو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے کیوں نہیں گئی؟ یہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی، میرے پاس سواری نہ تھی، سواری نہ ہونے کی وجہ سے میں حج پر نہ جا سکی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کے مہینے میں تو جا کے اللہ کے گھر میں عمرہ کر لینا، اللہ تمہیں بیت اللہ کے حج کا ثواب عطا کر دیں گے۔ عمل چھوٹا کیا ہے، اجر بڑا مل گیا۔ اور ایک روایت میں کیوں الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آئے تو جا کے اللہ کے گھر میں عمرہ کر لینا، تمہیں اتنا اجر و ثواب ملے گا جس طرح کہ تو نے میں محمد کے ساتھ مل کے بیت اللہ کا حج کر لیا ہے۔ اجر اللہ نے کتنا بڑا عطا کر دیا چھوٹے عمل۔ تو یہ رمضان کی برکت اور رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اور اسی طرح ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، ہر صبح و شام اللہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اور ہر رات آزاد کرتے ہیں کہ ابھی لوگ جہنم میں کہہ نہیں، ان کے نام پہلے ہی آزادی لکھ دی گئی ہے کہ یہ بندے جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتے۔ اور بہت بڑی کامیابی یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب ترین شخص وہ ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کامیابی یہ ہے، اور اسی کامیابی کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور اسی کامیابی کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ یہ جو دنیاوی کامیابیاں ہیں نا، یہ مال و متاع اور یہ بزنس اور یہ کاروبار اور بہت بڑے بڑے عہدے اور پروٹوکول اس دنیا میں، میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے کہ انسان اللہ کے عذابوں سے بچ کر اللہ کی جنت میں داخل ہونا ہے، وہ انسان سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اور ایک چوتھی خصوصیت اس ماہ مبارک کی یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے گئے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے گئے۔ اور اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فاسق فاجر مر جائے تو وہ جہنم میں نہیں جائے، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہیں،
جو اللہ کی طرف سے عائد کرتا فرائض پر پابندی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرما ہے۔ ہر فاسق و فاجر اور کافر کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلے۔ تو یہ تھی رمضان مبارک کی خصوصیات۔ اور اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل روزہ ہے۔ اگر ایک فرضی روزہ رہ جائے، ساری زندگی بندہ نفلی روزے رکھتا رہے تو اس فرض کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس قدر رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت ہے اور افضلیت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص ایک نفلی روزہ اللہ کی راہ میں رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو جو فرضی روزہ رکھے گا اسے کتنا اجر ملے گا کہ اللہ فرماتے ہیں اس نے روزہ میرے لیے رکھا، یعنی میرا اور میرے بندے کے درمیان ایک راز تھا۔ یہ کل قیامت کا دن ہوگا، اجر بھی میرا بھی عطا کروں۔ ہر عمل کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ میں لیا۔ اور اللہ کے نبی کریم فرماتے ہیں جس شخص نے صدقہ کیا فوت ہو گیا سیدھا جنت میں جائے گا۔ جس شخص نے پڑھا لا الہ الا اللہ فوت ہو گیا سیدھا جنت میں جائے گا۔ جس شخص نے روزہ رکھا روزے کی حالت میں فوت ہو گیا، عبادتیں کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور روزے دار سے اللہ کو بڑا پیار، بڑی محبت ہے۔ روزہ رکھ کر دل میں کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ کتنے لوگ بہانے لگاتے ہیں کہ جی روزہ کام کاج کرنا ہوتا ہے تو ہم بھی روزہ رکھیں۔ میرے بھائیوں، کیا روزہ امیروں پر فرض ہے یا غریبوں پر فرض ہے؟ کیوں؟ سب پر روزہ فرض ہے۔ لیکن کتنے لوگ کہتے ہیں ہم مزدوری کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ہم تو تھک جاتے ہیں، ہم تو دکانوں پر کام کرتے ہیں، بازاروں میں کام کرتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، پھیری لگاتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں۔ کیا نبی کے صحابہ زمان کے تمام روزے رکھ کر دفتروں میں بیٹھتے تھے؟ قطعاً نہیں بیٹھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام صحابہ روزے بھی رکھتے تھے، محنتیں مشقتیں بھی کرتے تھے، مزدوریاں بھی کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، اور جنگیں بھی لڑی ہیں۔ روزے کا تعلق گرمی سردی مصروفیت سے سر کمانے سے نہیں ہے، روزے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جس شخص کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اس کا ایمان کمزور ہے، اس میں ذوق نہیں ہے، اسے چاہیے کہ باذوق ہو کر روزہ رکھے۔ اور اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کے بعد دوسرا عمل ہمارے لیے قرآن حکیم کی تلاوت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی تلاوت آج کل تو دور ہی ایسا ہے، زمانہ ہی ایسا ہے کہ لوگ اس زمانے میں قرآن حکیم کی تلاوت کو تو بھولتے جا رہے ہیں۔ بس جو قاری صاحب ہیں وہ تلاوت کریں، ہم کیوں کریں تلاوت؟ بھائی قرآن حکیم اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل اور زیادہ اجر کے ساتھ اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں اللہ کے پاس جا کر سفارش کریں گے۔
قرآن بتائے گا یا اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا، مجھے سیکھتا رہا، مجھے سنتا رہا، اور روزہ بھی کہے گا یا خدا بندے باری تعالیٰ صبح سے شام تک یہ شخص شہوات سے کھانے پینے سے رکا رہا، تو قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ اور تیسرا عمل ہے راتوں کا قیام کرنا، بڑی افضلیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی ایک دن تشریف لائے، آپ نے آدھی رات تک قیام کروایا۔ جب قیام مکمل ہوا، قیام اللیل ہو، نماز تراویح ہو، نماز تہجد ہو، ایک ہی نماز کے یہ مختلف نام ہیں۔ جب آدھی رات تک اللہ کے نبی نے قیام کروایا، نفل پڑھائے، اللہ کے نبی کے صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی کریم، آپ نے ہمیں قیام کروایا گئے، آپ نے قرآن پڑھا گئے، ہمارے دلوں کو سکون پہنچا گئے، دل کرتا ہے آپ اور قیام کروائیں، آپ قرآن پڑھتے جائیں، ہم سنتے جائیں۔ جب اللہ کے نبی خود قرآن پڑھ رہے ہو اور صحابہ سن رہے ہو تو کیسا سما ہو، وہ کیسا معاملہ ہوگا، اس وقت دلوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ، جو شخص ایمان کے ساتھ قیام شروع کرتا ہے، ایمان کے ساتھ ختم کرتا ہے، اللہ ساری رات کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو شخص 10 آیتوں کا قیام کرتا ہے نا رات کو، اللہ اس کا نام غافلوں کی لسٹ سے ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں، یعنی نفلوں میں 10 آیتیں سے پڑھتے ہیں۔ اور جو 100 آیات کا قیام کرتا ہے وہ تو اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو 1000 آیات کا قیام کرتا ہے نا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے خزانے لوٹ لیتا ہے، خزانوں کو جمع کر لیتا ہے۔ تو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، جسے یہ مل جائے وہ بہت بڑا خوش نصیب شخص ہے۔ اور اسی طرح چوتھا عمل ہے صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ ام المومنین اور اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں اس قدر صدقہ کرتے، سخاوت کرتے، جس طرح کہ فرمایا تیز آندھی یا تیز طوفان ہوتا ہے، تیز طوفان سے بھی زیادہ، تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، کہیں سہریوں کا بندوبست، کہیں افطاریوں کا بندوبست، کہیں غریبوں کے ساتھ تعاون، ان کے گھروں میں راشن، بیواگان کے ساتھ تعاون، یتیموں کی کفالت، اور اس قدر کی رونقیں اور اس قدر کی سخاوتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اور فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقعہ نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا جو شخص ایک کھجور کے ٹکڑے کی مانند اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اور اللہ اس کی پرورش فرماتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ میرا تو کوئی عمل ہی نہیں، اللہ فرمائیں گے میرے بندے کہ پہاڑوں کی مانند عمل تیرے ہیں، یا اللہ میں نے تو اتنا بڑا عمل کیا ہی نہیں، اللہ فرمائیں گے میرے بندے وہ ایک کھجور کے ٹکڑے کی مانند تو نے اخلاص نیت کے ساتھ صدقہ کیا تھا، میں نے آج اس کے اجر و ثواب کو پہاڑوں کی مانند بنا دیا۔ تو صدقہ جو لوگ کرتے ہیں ان کی حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا روزانہ 2 فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، یہ کہتا ہے یا باری تعالیٰ جو کنجوس اور بخیل لوگ ہیں تیری راہ میں خرچ نہیں نہ کرتے، ہاتھ کھینچ دیتے، یا اللہ ان کے مال کو تباہ و برباد فرما دے۔ اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں برکت ڈال، ان کے مال میں برکت ڈال، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ بھائیو یہ دیکھ لیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جو جماعت ہے نا یہ اس وقت پوری دنیا میں خدمت کے کام کر رہی ہے، اور خصوصاً ترکی میں جو حالیہ زلزلہ آیا ہے رمضان کے مہینے میں جہاں پر باقی اعمال کا ثواب ہے خدمت خلق کا بھی ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سیلاب آیا ہمارے آدھا پاکستان ڈوب گیا تھا،
لوگوں نے وہاں راشن تقسیم کیے، تصویریں کھینچی اور آ گئے. آپ کی جماعت آج تک وہاں کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور وہاں پر فیصلہ آباد ضلع کی طرف سے صرف جو بستیاں بالکل پانی میں بہہ گئی تھی 235 گھر ایک مرتبہ، 70 گھر ایک مرتبہ ابھی رمضان سے پہلے ہم نے ان کو تعمیر کر کے دیے. اور ابھی بھی ہماری ٹیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں. وہاں مساجد تعمیر ہو رہی ہے، وہاں لوگوں کے گھر تعمیر ہو رہے ہیں. جب تک تمام سیلاب زدگان، ابھی بھی لوگ خیموں میں بیٹھے ہیں، کھلے آسمان تلے بیٹھے، جب تک تمام لوگ، تمام ہمارے مسلمان بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں شفٹ نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، یہ قوت خلق کا ایک جذبہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سحر و افطار کے اس قدر شاندار پروگرام چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جہاں پر ان حکمرانوں نے ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیا، غریب کا جینا مشکل کر دیا ہے. وہاں پر آپ کی جماعت اور آپ سارے مل کے الحمدللہ اس قدر کام کر رہے ہیں. فیصلہ آباد میں 800 سے زائد پوائنٹ ایسے ہیں جہاں پر فری سحری پکا کر جو مستحق لوگ ہیں ان کے گھروں میں پہنچائی جاتی ہے. جہاں تک ممکن ہے سروے کیے گئے ہیں، لسٹیں بنائی گئی ہیں، یہ بندہ حقدار ہے، یہ بندہ، یہ عورت بیوہ ہے، یہ بچے یتیم ہے، یہ مسکین ہے، یہ بالکل بیچارہ غریب ہے، یہ روزہ رکھنے کی یعنی وسائل اس کے پاس نہیں ہے، سحری پکانے کی استطاعت نہیں ہے اس قدر کہ اچھا کھانا نہیں پکا سکتے، تو پکا پکایا کھانا الحمدللہ آپ کے شہر فیصلہ آباد کے گرد و نواح دیہاتوں میں، بستیوں میں اور پورے شہر میں الحمدللہ ایسے ایسے پوائنٹ موجود ہیں جہاں ہزاروں لوگ ایک مرتبہ سحری کرتے ہیں. مرکز خیبر میں 3000 لوگ سحری کرتے ہیں، 3000 لوگ افطاری کرتے ہیں. اور جتنے مسافر آئے ہوتے ہیں دائیں بائیں سے، یہ کارڈیالوجی، سیور اور الائڈ ہسپتال ہے، اسی طرح آپ کے بھی اس علاقے میں الحمدللہ یہ کام جاری و ساری ہے. تو میرے محترم بھائیوں یہ بہت بڑی عظمت والا عمل ہے، افطاری کروانا کوئی چھوٹا عمل ہے. فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجری، جو شخص کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا کہ روزے دار کو اجر ملتا ہے. کتنا بڑا عظیم عمل ہے. اور پانچواں کام اس ماہ مبارک میں ہے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرنا، کثرت کے ساتھ دعائیں کرنا اور استغفار اور توبہ کرنا، بخشش طلب کرنا. روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. فرمایا روزے دار کی دو دعاؤں کو تو ضرور قبول کیا جاتا ہے. صبح بہت ساری دعائیں کی ہوتی ہیں، فرمایا صبح کی دعاؤں میں سے ایک دعا، شام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کو اللہ ضرور شرف قبولیت سے نواز دے. اور اسی طرح ایک کام ہے بھائیوں، اس ماہ مبارک میں اپنے دل و دماغ کو جذبہ جہاد کے ساتھ سرشار رکھنا، کیونکہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اور ہمارے اسلاف نے اس مہینے میں بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہیں. یہ 313 نے ہزار کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فتح پائی ہے نا، 17 رمضان مبارک. اور اسی طرح جنگ احد کی تمام تیاریاں اللہ کے نبی نے روزے لاکھ کا رمضان کے مہینے میں کی ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں بڑے بڑے اسلامی سلطنتیں اور بڑے بڑے علاقے وہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں فتح کیے. اندلس فتح ہوا رمضان کے مہینے میں، اسپین فتح ہوا رمضان کے مہینے میں. یہ ہمارے بر صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے، محمد بن قاسم داخل ہوئے تھے رمضان کے مہینے میں 93 ہجری میں، باب سندھ سے پورے بر صغیر میں راجہ طاہر کو شکست دے کر اسلام کا پرچم بلند کر دیا. اور ہمارا جو ملک پاکستان بعد میں وجود میں ہے، یہ بھی رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا ہے کہ جس مہینے میں ہمارے حکمران اس ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. ہمارے بڑوں نے اپنے خون پیش کر کے اس ملک کو اس ماہ مبارک میں حاصل کیا ہے. اور کافر جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں. دیکھ لیں آج یہودی سوشل میڈیا کے ساتھ آپ اٹیچ کس قدر فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں، نمازیوں پر بمباری کر رہے ہیں. یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہاں نماز ہوتی ہے تو پیچھے سے جناب فوجی آ جاتے ہیں، سیدھے فائر کرتے ہیں، روزانہ لاشیں گر رہے ہیں. روزانہ مسجد اقصی خون کے ساتھ مدین ہے اور مسجد اقصی اس آواز کے ساتھ روتی ہے
خون کے آنسو بہاتی ہے، کاش کوئی عمر ابن خطاب ہو، کاش کوئی صلاح الدین ایوبی ہو جو مجھے اس یہودی کے شکنجے سے آزاد کروا دے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا تھا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ کے نائب تھے، انہوں نے کہا تمہارا جو خلیفہ ہے نا، تمہارا جو حکمران ہے امیر المومنین، وہ آئے گا تو چابیاں دیں گے۔ تو اس قدر وہاں شور تھا کہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ فلسطین میں پیارے عمر نے ایک لکڑی کا پیالہ اور پیارے عمر نے ایک سواری اور ایک غلام کو ساتھ لیا تو چل دیے۔ اور جب فلسطین کے قریب پہنچے تو آگے بڑھ کر صحابہ نے استقبال کیا اور صحابہ نے اپنے جبے پیش کیے۔ امیر المومنین آپ کے کپڑوں کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہیں، یہاں کے جتنے صلیبی لوگ ہیں، یہودی لوگ ہیں، ان کے دلوں میں بڑا ڈر، خوف، رعب اللہ نے رکھا ہے آپ کا۔ یہاں عمر آ رہے ہیں، آپ کا نام سن کے وہ کانپ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اے امیر المومنین آپ کی حالت میں تشریف لا رہے ہیں کہ غلام کو سواری کے اوپر بٹھایا ہے، آپ خود مہار پکڑ کر، اور آپ کے کرتے کو ٹانکے لگے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، پھٹا ہوا ہے، تو آپ یہاں آ رہے ہیں۔ یار ہمارے حکمرانوں کے بھی وہ پوری دنیا کے حکمران تھے، اتنے کو پاکستان کے حکمران وہ نہیں تھے، یا اتنے کو کسی ملک کے حکمران نہیں تھے، وہ تو 22 لاکھ مربع میل آدھی دنیا سے زیادہ یہ بنتی ہے، اتنی اللہ کی زمین کے حکمران تھے۔ اور حالت کیا تھی؟ اور امیر المومنین نے جب دیکھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت خالد بن ولید کو، تو امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو آ کہنے لگے تم نے اس قدر لباس پہنے ہوئے ہیں، کیا اجمیوں کے رنگ تم پر چڑھ گئے؟ تم اجمی لوگوں کی طرح زیب و زینت اختیار کرنے لگ گئے؟ ہائے ہائے کیا بات! تو آگے سے کہنے لگے اے عمر نہیں، ہمارے دل وہی ہیں، ہماری تربیت وہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، یہاں کے حالات کے پیش نظر ہم نے یہ لباس اس قدر پہنا۔ تو میرے بھائیوں اس وقت امیر المومنین نے مسجد اقصی کو آزاد کروایا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا، لیکن آج ہمارے مسلم حکمران سوئے ہوئے ہیں، صرف اور صرف کافروں کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ بھائیوں جب تک کلمہ پڑھنے والے مسلمان اللہ کی زمین پر رہیں گے، اور ہم نے یہ عزم کیا ہے جب تک کشمیر کے مسلمانوں کا ظلم ختم نہیں ہوتا، فلسطین میں مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتی، فلسطین کے 80% علاقے پر مسلمانوں پر یہودی قابض ہے، اور وہ جو پوری دنیا پر پھیلنے کے منصوبہ بنا کر بیٹھے ہیں نا، کہ پورے عرب جتنی دنیا ہے اس کو ہم نے اسرائیل میں ڈھالنا ہے، تو اس میں کامیاب ہو ہماری سستی کی وجہ سے۔ یاد رکھنا یہ نہ عربوں کا کام ہے نہ اجمیوں کا کام ہے، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا کام ہے اس کو آزاد کروانا۔ تو یہ جذبہ اپنے اندر رکھنا۔ کیا 17 رمضان تھی اور اللہ کے نبی اللہ کے سامنے رو رہے تھے، یا اللہ آج اسلام کو فتح دے گا۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ کے پاس مجاہدین آئے، مجاہدین کے نمائندے آئے، شکوک و شبہات کو ایک طرف رکھ کر ان کو سلام پیش کرنا اور ان کو ملنا، یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ آج جو ہمارے بھائی مجاہدین برفانی چوٹیوں پر کھڑے ہیں، کھٹاٹوں مندروں میں کھڑے ہیں، آپ نے دعا فرمانی ہے کہ اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کو قوت اور طاقت دینا، اور ہمیں اس قدر بنا دینا کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، ہم ان کے پیچھے ان کی کمر کو مضبوط کر سکیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کام جس کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ بڑا مضبوط ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری جہود، ہماری محنتیں، کوششیں، ہمارے قیام، ہمارے روزے، ہمارے اذکار، تسبیحات، صدقہ خیرات اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب